بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو کی دوسری کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر دی گئی سرگرمیاں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی ہماری سرگرمی ہے جی نقطے لگا کر الفاظ مکمل کریں۔ یہ بیٹا الفاظ آپ کی کتاب پر دیے ہوئے ہیں، ان پر نقطے نہیں لگے ہوئے، یہاں تو میں نے لگا دیے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے۔ یہ پہلا لفظ کیا ہے؟ خیال، اس میں خے کا نقطہ ہوگا اور نیچے یہ کے نیچے دو نقطے ہوں گے، تو یہ کیا بنے گا؟ خیال۔ اگلا لفظ ہے ہمارا دشمن۔ دشمن میں شین کے اوپر 3 نقطے آئیں گے اور نون کے اندر 1 نقطہ آئے گا، دشمن۔ پیار، پیار میں پے کے نیچے 3 نقطے آئیں گے اور یہ کے بھی 2 نقطے آئیں گے، پیار۔ آگے لفظ ہے وقت۔ وقت میں کاف کے اوپر 2 نقطے ہیں اور آگے تے کے اوپر بھی 2 نقطے ہیں، وقت۔ انتقال، انتقال میں ایک نون کا نقطہ آئے گا سب سے پہلے والے شوشے پر، پھر تے کے 2 نقطے ہیں اور پھر کاف کے اوپر بھی 2 نقطے ہیں، انتقال۔ آخری لفظ ہے سرگرمی کا بھیجے۔ بھے کے نیچے 1 نقطہ آئے گا، پھر یہ کے 2 نقطے ہیں، پھر جیم کا 1 نقطہ ہے، بھیجے۔ یہ پہلی جو سرگرمی تھی نقطے لگانے والی، یہ ہماری مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری ہماری سرگرمی ہے ان حروف کو جوڑ کر لکھیں اور اعراب بھی لگائیں۔ یہ ہجے دیے گئے ہیں، ان کے آگے جگہ جو دی گئی ہے اس میں ہم نے ان جو ہجے ہیں ان حروف کو جوڑ کر لفظ بنانا ہے۔ تو پہلا کیا بیٹا لفظ ہے؟ این زبر بے اب، دال پیش لام دل۔ الف جو ہے یہ ہجوں میں تو آ رہا ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن جب ہجوں میں ہے تو اس کو ہم نے درمیان میں لکھنا ضرور ہے۔ تو پہلے ہم این، بے اور دال کو جوڑ کر لکھیں گے، این زبر بے اب، دال اور درمیان میں الف۔ الف جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ ساکن ہے، خاموش ہے، لیکن لکھنے میں یہ آئے گا۔ آگے لام ہے، لام کے اوپر جزم آ جائے گا، دال پیش لام دل، میم پیش توئیں مت، میم اور توئیں کو پھر جوڑنا ہے اس کے ساتھ، لام کے ساتھ ہی، میم پیش توئیں مت، لام زیر بے لب، عبد المطلب۔ اس طرح لکھیں گے، عبد المطلب۔ اگلا لفظ ہے الف۔ الف زیر نون ان، الف کو الگ لکھیں گے اور نون کو اگلے لفظ کے ساتھ جوڑیں گے، الف زیر نون ان، تے زیر تے، کاف الف کا، لام ساکن، انتقال بنتا ہے۔ اور اس کو لکھنا کس طرح ہے؟ الف الگ ہے جی، نون تے کاف الف کا، یہ 4 حروف درمیان میں جڑ کے آ رہے ہیں، پھر لام الگ ہے، انتقال۔ اگلا لفظ ہے ساتھیوں۔ سین زبر الف سا، سب سے پہلے لکھیں گے سین زبر الف سا، پھر تھے اور ہے کو جوڑ کے لکھنا ہے، تھے زیر تھے، آگے یہ زبر وا یوں، نون ساکن آگے، ساتھیوں۔ اگلا لفظ ہے ہمارا جھگڑا۔ جے زبر گاف، جھگ، ڑے الف ڑا، جھگڑا۔ جے، جیم ہے گاف ڑے، چاروں حروف جوڑ کر لکھیں گے، جیم ہے گاف ڑے جھگڑ، الف الگ آئے گا، جھگڑا۔ اس کے بعد آگے ہمارے اگلی لائن میں ہیں جی پہلا لفظ صحابہ۔ سواد، ہے اور الف تینوں کو جوڑ کر لکھنا ہے، سواد زبر سا، ہے الف ہا، صحا، اور بے ہے با، بے زبر ہے با، صحابہ۔ بے اور ہے اس طرح جب یہ جڑ کر آئے گی تو اس ہے کو اس شکل میں لکھیں گے، آخر میں جب یہ ہے آتی ہے تو اس کو اس شکل میں لکھتے ہیں، صحابہ۔ اب وہی والی ہے دیکھیں درمیان میں آ رہی ہے تو اس کی شکل کون سی ہے؟ میم زیر ہے مہ، میم الف ما، مہ ما، میم ہے میم الف، ان چاروں کو جوڑا ہم نے، درمیان میں ہے آئی ہے تو اس کی یہ شکل ہے جی، میم زیر ہے مہ، میم الف ما، مہ ما، نون پیش وا نو، مہمانوں، نون ساکن آگے، مہمانوں۔ اس کے بعد لفظ ہے حرکتوں۔ ہے زبر ہر کو جوڑ کر لکھا ہے، پھر کاف ہے، کاف کے ساتھ ہی تے اور واو کو جوڑا ہے ہم نے، کاف زبر کا، تے پیش واتوں اور نون ساکن آگے، حرکتوں۔ اس کے بعد لفظ ہے جی تاکید۔ تے زبر الف تا، کاف زیر یہ کی، دال ساکن، تاکید۔ تے الف تا کو جوڑ کر لکھیں گے، کاف یہ اور دال یہ تینوں جڑ کے آ رہے ہیں، کاف زیر یہ کی، دال ساکن، تاکید۔ تو بیٹا ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا لکھنا کس طرح ہے۔ ہجے تو آپ کو کرنے آ گئے ہیں جب آپ نے
پہلے ریڈنگ کی تھی، لیکن ان کو لکھنے کا طریقہ آپ جو ہے ان کو دیکھ کر پہچانیں گے اور بار بار مشق کرنے سے ہی آپ کو اس کے الفاظ بنانے آئیں گے۔ اگلی ہماری تیسری سرگرمی ہے صفحہ نمبر 14 پر، دیے گئے الفاظ میں سے واحد اسم اور جمع اسم علادہ کریں۔ واحد اسم اور جمع اسم، واحد ایک شخص یا ایک چیز کے لیے جو استعمال ہوتا ہے نام، اسے واحد کہتے ہیں، اور جو دو یا دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے جمع اسم کہتے ہیں۔ واحد ایک اکیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک شخص یا ایک چیز کے لیے، اور جمع دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں الفاظ پہلے اکٹھے دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو الگ الگ خانوں میں لکھنا ہے۔ پہلا لفظ ہے جی لوگوں، لوگ ایک ہوتا ہے، لوگوں زیادہ ہوتے ہیں، تو لوگوں کیا ہے؟ جمع اسم ہے، اس کو جمع والے خانے میں لکھیں گے۔ نبی، نبی واحد اسم ہے، ایک نبی کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہم واحد والے خانے میں لکھ دیں گے نبی۔ ساتھیوں، ساتھیوں زیادہ دوستوں کی بات ہو رہی ہے، یہ زیادہ جو ہوتے ہیں وہ جمع کا اسم ہوتا ہے، ساتھیوں جمع اسم، جمع والے خانے میں لکھیں گے۔ سائل، مانگنے والے، یہ زیادہ لوگوں کی بات ہوتی ہے، بھی ہم جو ہے جمع والے خانے میں لکھیں گے سائلوں۔ اس کے بعد ہے مہمان، شخص کی بات مہمان، اس کو ہم خانے میں لکھیں گے مہمان۔ اس کے بعد ہے صحابہ، ایک صحابی، اور جب زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی بات ہو تو صحابہ کہتے ہیں، تو یہ صحابہ جو ہے یہ جمع اسم ہے، یہ زیادہ دوستوں کی بات ہو رہی ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، صحابہ جو ہے وہ جمع اسم والے خانے میں آئے گا۔ ہمسایوں، ہمسایوں بھی زیادہ ہمسایوں کی بات ہو رہی ہے، ایک ہمسائے کی نہیں بلکہ زیادہ کی بات ہو رہی ہے، تو ہمسایوں بھی جمع اسم ہے، اس کو بھی ہم جمع والے خانے میں لکھیں گے۔ آگے ہے پڑوسی، پڑوسی ایک ہوتا ہے اکیلا، تو پڑوسی جو ہے ہم جو ہے اس میں لکھیں گے پڑوسی واحد اسم۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے واحد اور جمع ہو گئے۔ واحد کو جمع کیوں پہلے پہچاننا ہے کہ واحد کیا ہوتا ہے اور پھر جمع کیا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 15، مناسب لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت ڈیش تھا۔ آگے دو آپشن دی گئی ہیں، ابو طالب یا عبد المطلب۔ تو بیٹا آپ نے سبق اگر اچھی طرح پڑھا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ اس کو ہم جو ہے عبد المطلب کو سرکل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر لکھ بھی سکتے ہیں۔ دوسرا ہے ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ۔ کون والد تھے جی؟ حضرت عبداللہ، تو اس کو سرکل کر کے پھر اس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام ڈیش تھا، حضرت بی بی آمنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ۔ تو آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد آپ کے دادا ڈیش نے آپ کی پرورش کی، آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ آگے ہے جی پانچواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کی بہت خدمت کرتے تھے، مہمانوں کی، دشمنوں کی۔ تو مہمانوں درست ہے جی، مہمانوں کی بہت خدمت کرتے تھے۔ آخری ہماری خالی جگہ پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، ہمسایوں، سائلوں، سائلوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ ہماری خالی جگہ پر بھی ہو گئی۔ تو آج کا کام بیٹا آپ کا یہی ہے، صفحہ نمبر 14 اور 15 پر دی گئے یہ جو سرگرمیاں ہیں ان کو آپ نے حل کرنا ہے، ان کی بار بار مشق کرنی ہے۔ شکریہ۔